بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر تقوی حاصل کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ پاک کا محبوب اور ولی بننے کے لیے تقوی حاصل کرنا بنیادی شرائط میں سے ہے۔ بغیر تقوی کے آج تک نہ کوئی اللہ کا محبوب بنا اور نہ کبھی بن سکتا ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ صرف متقیوں کو ہی اپنا دوست بناتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ جنت کا تذکرہ فرما کر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ یہ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسی آیت جانتا ہوں کہ لوگ اس پر عمل کر لیں تو ان کے واسطے دین و دنیا کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ آیت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک ڈرنا ہے، ایک ایسا ڈرنا ہے جیسا اس کا حق ہے۔ بندہ کسی بھی نیک عمل سے اتنی جلدی اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا جتنا تقوی کی بدولت حاصل کر سکتا ہے۔ کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ تقوی اختیار کرنے میں ہی مومن کی خیر اور بھلائی ہے۔ تقوی ہی عبادات کی قبولیت کا ضامن ہے۔ تقوی دین و دنیا کی تمام کامیابیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے۔ تقوی سے اللہ کی معیت، رزق کی فراوانی، ہر کام میں آسانی، مصائب سے نجات، دھوکے سے حفاظت، پر لطف زندگی، عزت و اکرام، اللہ کی ولایت کا تاج، گناہوں کا مٹا دیا جانا، دوزخ سے نجات، اللہ کی مدد و نصرت، مخلوق پر بالادستی اور غلبہ، نیز دین و دنیا کے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایمانی صفات اور دوسری عبادات میں کمال پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی مخصوص مہینہ یا سیزن نہیں بنایا، بلکہ تقوی حاصل کرنے کے لیے رمضان المبارک کا مخصوص مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نفس و شیطان کی سرگرمیوں کو کمزور کر کے تقوی حاصل کرنا آسان بنا دیا گیا۔ حکم ہوا کہ ایمان والو ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تقوی کے میدان میں ایمان والے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں تقوی میں خوب آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا اور دعا سکھائی گئی کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ تقوی میں خوب آگے بڑھنے کا حکم دیا گیا اور ایک دعا بھی سکھا دی گئی۔ یہ دعا رمضان میں مانگنے کی ہے اور رمضان میں ہی اس پر عمل کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ دعا تو روز مانگنے کی ہے کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ ہو سکتا ہے مانگتے 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 تقوی حاصل کرنے کے جتنے اسباب ہیں وہ حاصل ہو جائیں، اور جو موانع ہیں یعنی جن وجوہات کی بنیاد پر متقی نہیں بنتا ان کو چھوڑنے کی توفیق ہو جائے۔ مانگنے والوں کو ہمیشہ ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے بہت مانگا اور بہت پایا، اور اتنا مانگا کہ ان کی مانگی ہوئی دعائیں کوئی بھی شاید ایسا ہو جو پوری زندگی میں ساری دعائیں مانگ لے۔ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں کہ موٹی موٹی کتابوں میں سے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ دعا کی کتاب میں جتنی دعا لکھی ہے دھیرے دھیرے کر کے ایک دفعہ تو ساری دعا مانگ لی جائے۔ لوگوں کے الگ الگ حوصلے ہوتے ہیں، الگ الگ عزائم ہوتے ہیں، الگ الگ ان کا مقصد ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مقصد جب دین بن جاتا ہے، اللہ کی رضا بن جاتی ہے، تو یہ سب تدبیر وہ خود اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ میرے محبوب کی باتیں ایسی ہیں، ان کی مانگی ہوئی دعائیں ایسی ہیں جس پر مہر لگی ہے، قبول ہے یہ۔
اگر کوئی یہ چاہے کہ ساری دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں اور ان الفاظ میں مانگنا شروع کر دے تو یقیناً قبول ہو جائے گی. بس یہ بات تو بار بار کہی جا رہی ہے، سنی جا رہی ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ حلال کمانے کے ساتھ ساتھ حلال کھانے بھی لگیں. اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ شکیل روز بروز یہ کیا باتیں کرتا ہے تو میری باتوں میں نہ آئے نا، وہ میری بات نہ مانے. وہ قرآن، حدیث، صحابہ کے قصے، تقوی کے، حلال کھانے کے جہاں جہاں ہیں وہ سب پڑھ لے اور پھر کڑی سے کڑی جوڑ دے. کیا کڑی؟ کہ ان متقیوں نے جنہیں کھانے میں بہت حفاظت کیا، اپنے آپ کو بہت بچایا کہ مشتبہ حرام نہ جائے، تو ان کے قصے پڑھیں نا. صحابہ کرام کے ملیں گے، صحابیات کے ملیں گے، اللہ والوں کے ملیں گے، اللہ والیوں کے ملیں گے، اللہ والوں کی ماؤں کے ملیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے حمل کے زمانے میں اپنے آپ کو مشتبہ مال سے بھی بچایا اور کیسے کیسے اعمال کیے. یہ سب تو کتابوں میں ہے، یہ میری بات تو ہے نہیں. اب آج کے دور میں ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں، جبکہ یہ سمجھا جا سکتا ہے، بہت آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ شیطان ہر وقت لگا ہوا ہے. اور یہ بات خاص طور سے رمضان سے متعلق اگر دیکھا جائے تو رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تقوی کے حصول میں اس کا بڑا دخل ہے. اور یہ میرے بیان کی ضرورت نہیں، تو ہر ایک سمجھتا ہے، کیونکہ مومن کوئی بھی ہے وہ مومن جان جان کر اللہ پاک کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. وہ نہیں چاہتا میں ایسے کام کروں جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائیں. یہ شیطان ہی تو ہے جو کھینچ کر لے کے جاتا ہے. اور رمضان میں تقوی حاصل کرنے کا ایک مہینہ بنایا ہے تو یہ رکاوٹ ڈالنے والا شیطان اس کو قید کیا. یہ سارے سرکش شیاطین قید کیے جاتے ہیں تو انہیں قید کر دیا تاکہ میرا بندہ آسانی سے تقوی حاصل کر سکے. تو شیطان ہر وقت اس کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کوئی اچھا کام نہ کرے، اور جو اچھا کام کر رہا ہے نیک ہے اور وہ اس کے اعمال مقبول نہ ہو. تو اعمال مقبول نہ ہو جو نیک کہا جاتا ہے، اللہ والا ہوتا ہے، وہ برے کام سے اپنے آپ کو بہت بچاتا ہے، بھلائیوں میں لگاتا ہے، بہت دیر دیر تک دعائیں مانگتا ہے. میں تو ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دعا مانگ کر اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آج موقع نہیں تھا، آج بہت کم دعا مانگا. کتنوں کو دیکھا دن بھر مانگتے ہی رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مانگتے ہی رہتے ہیں، یا پڑھتے رہتے ہیں، کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، کچھ اور کوئی بھلا کام کرتے رہتے. پھر موقع مل گیا تو پھر اس وقت کی دعا پڑھ لیتے ہیں. دعا مانگنا ہی تو ہے، اور اس کے علاوہ اپنی زبانیں مانگتے ہیں. ایک صاحب کو جانتا ہوں جو آدھا پونا گھنٹہ دعا مانگ کر کہتے تھے آج بہت کم مانگا، اور اتحیات کے جیسا بیٹھنا اور اس انداز میں مانگنا، گریا وزاری، رونا دھونا، اللہ سے مانگتے رہنا، دعاؤں کی تکرار کرنا، دے دیجئے نا، یہ دے دیجئے نا اللہ پاک، یہ دے دیجئے نا میرے اچھے اللہ پاک. ایک دن انہوں نے سنایا کہ میں مصلی پر اتنی دیر تک بیٹھنے لگا تو ایک دن خیال ہوا کہ میں ایک موٹا مصلی لے لوں. پھر انہوں نے کہا کہ جانے دو، اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا، مصلی کے 2-3 موڑ کر چادر بچھا لوں گا اور اس کے اوپر مصلی بچھا کر اطمینان سے بیٹھ کر دعا مانگ لیا کروں گا. کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے؟ موٹے کارپیٹ کا مصلی، پیسے لگیں گے. لیکن چونکہ مانگنے والے تھے، مانگتے تھے، اس لیے یہ بھی عادت کہ اللہ مجھے اس طرح کی راحت کی چیز کا انتظام کر دیجئے. میں اپنی ذات پر زیادہ خرچ کرنا نہیں چاہتا، ضرورت ہے لیکن آپ انتظام کر دیجئے، ورنہ جب تک انتظام نہیں ہوگا میں ایسے ہی مانگتا رہوں گا، ایسے ہی بیٹھ کر. تو میں جانتا ہوں اچھی طرح سے اس بات کو کہ ان سے ملنے ایک صاحب آئے جو بھدوئی بنارس کے پاس ہے، جو اب شہر بن چکا ہے، وہاں کارپیٹ کا کام ہوتا ہے. تو ایک صاحب ملنے آئے تو انہوں نے کہا کہ میں گھر سے نکلا تو خیال ہوا کہ کوئی کارپیٹ کا مصلی لے کے چلوں فلاں کے لیے، تو یہ دیکھیے لایا ہوں. انہیں بہت اللہ کا شکر ادا کیا
کہ اللہ تیرا احسان ہے، تو مانگنے والے کو ضرور دیتا ہے۔ اور ہمارے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دینا نہ چاہتے تو مانگنا نہ دیتے، دینا نہ چاہتے تو مانگنا نہ دیتے، مانگنے کی توفیق ہوئی اس کا مطلب دینا چاہتے ہیں۔ اس لیے شیطان یہ جانتا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ مانگے گا تو ملے گا، اپنے مسائل بھی حل کرے گا اور امت کے مسائل کو بھی حل کروائے گا اللہ سے۔ اس لیے اس نے کہا کمانے دو حلال، لیکن کھانے میں بس تھوڑی سی غفلت کر کے، تاکہ بسم اللہ اللہ اکبر نام نہ لیا جائے، اللہ کا نام نہ لیا جائے، اور ایک عام رجحان، عام چلن بن چکا ہے۔ جس کا جی چاہے جا کے دیکھے مرغی کی دکان پر کہ کتنا بسم اللہ اللہ اکبر ہو رہا ہے، جس کا جی چاہے جا کے دیکھ لے۔ ہم نے تو باقاعدہ جا کر دیکھا، دکھایا، لوگوں کو بھیج کر کہا کہ جا کے معلوم کرو۔ جتنے آئے اکثر نے کہا کہ نہیں لیتے نام۔ ایک بڑے مفتی صاحب نے کہا کہ میں خود جا کر دیکھوں، جا کر دیکھ کر آئے، اور بہت سروے کرنے کے بعد وہاں تک پہنچے کہ جہاں اہتمام پایا ہے وہاں بھی کبھی کبھی غفلت ہوتی ہے، باقی 70% تو نام اللہ کا لیتے ہی نہیں۔ اگر کسی کو یقین نہیں، وہ خود جائے نا، روز تو لاتے ہیں، ہر دوسرے دن، ہفتے میں ایک دفعہ تو مرغی لینے جاتے ہیں نا، جائیے دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اور نہ مانے تو نہ مانے، لیکن تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیطان تو پیچھے پڑا ہی ہوا ہے نا، آخر رمضان میں تقوی حاصل کرنے کا حکم ہے، ساتھ میں شیطان کو قید کیا گیا، تو اس کا مطلب شیطان رکاوٹ ڈالے گا نا۔ اور دعا قبول نہ ہو، روزہ قبول نہ ہو، کوئی اعمال قبول نہ ہو، اس لیے اس نے ایک چال چلا کہ یہ سب سے آسان سی چیز ہے۔ کتاب میں لکھی ہوئی بات ہے کہ حجاج ابن یوسف نے اپنے زمانے کے ایسے لوگوں کو جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں بلا کر حرام کھانا کھلا دیا اور کہا ہمارے لیے بد دعائیں کرتے رہو، قبول نہیں ہوگی۔ اس پر علماء نے کتنی بحث کیا ہے، کیا ہے، اس سے مطلب ہمیں نہیں ہے اس وقت یہ ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا تھا، اس نے یہ کام کیوں کیا۔ اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جب تقوی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے اور ہم اس کی کوشش کریں گے۔ اور ایک بات درمیان میں اور کہہ دوں، روزہ رکھنا بڑے اخلاص کی بات ہے، اور اس کی وجہ سے امت کی قیمت لگتی ہے کہ روزہ تو چھپ کے آدمی کھا سکتا ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہے اسی لیے تو نہیں کھا رہا ہے۔ روزے میں کھا سکتا ہے چھپ کر، لیکن اللہ کا ڈر ہے اسے، اس لیے نہیں کھا رہا ہے، تو اخلاص ہے نا۔ اس لیے روزہ رکھنے والوں کے کوئی ایسی غلط چیزیں دکھ بھی جائیں تو ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ چیزیں کچھ غلط ہے تو ایک صحیح کام بھی تو ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے اور اس سے پہلے ہی آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ ہمیں متقی بننا ہے، تو متقی بننے کے لیے پہلے ہی سے اہتمام شروع ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ دعا ایک بتائی گئی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اس کا مطلب 2 مہینے پہلے سے دعا شروع کر دینی چاہیے، اور یہ بھی دعا ساتھ میں کہ اللہ اس رمضان میں ہمیں متقی بنا دیجیے عافیت کے ساتھ۔ اس لیے تقوی کے انعامات ہم نے اوپر بھی کچھ سنایا آپ کو، اور یہ تقوی حاصل کرنے کا سیزن ہے، اور بہت اہتمام کرنا چاہیے حلال کھانے کا۔ حلال کما رہے ہیں امت، حلال کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک جو تقوی حاصل کرنے کا موسم اور سیزن ہے، رحمتوں اور برکتوں بھرا یہ مہینہ ہر سال ہمارے پاس آتا ہے، مگر عام طور سے دیکھا یہ جاتا ہے کہ جس قدر اس ماہ مبارک میں تقوی حاصل کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے، مانا حد تک غفلت برتی جاتی ہے۔ افطار کی تیاری، عید کی خریداری اور دوسری غیر ضروری مشغولیتوں میں رمضان المبارک کا قیمتی وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کے قید کیے جانے اور روزہ تراویح کی برکت سے نفس کے ادمرہ ہونے کی وجہ سے جو برائیاں از خود کم ہو جاتی ہیں، ہم صرف انہی پر اکتفا کر لیتے ہیں، نفس کے ساتھ مجاہدہ کر کے تمام گناہوں اور برائیوں کو چھوڑنے کی فکر نہیں کرتے، جس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ رمضان مبارک میں روزے اور تراویح کے اہتمام کے باوجود ہماری زندگی میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ اس لیے جو کچھ ہوا ہو چکا، اب طے کر لیں کہ اس مہینے میں
اب رمضان بہت قریب آ گیا ہے اور شعبان کی 19 تاریخ ہو گئی. اب کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اپنے وہ کام جسے بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، خوشی کی بات ہے اچھے کپڑے سلا لینا، ظاہری دنیا سے اپنے خوشیوں کا سامان کرنا یہ بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، کر لیں. لیکن رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد پھر قیمتی وقت ان خریداریوں میں یہاں وہاں دوڑنے میں نہ لگائیں، بلکہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے تمام کام ہم جلدی سے جلدی رمضان کے آنے سے پہلے یہ چند دن باقی ہیں اس میں ہم یہ کام کر لیں. اس میں کھانے کا اناج بھروانا ہے، وہ چیزیں جو 1 مہینہ 1.5 مہینہ یا اور زیادہ رکھ لی جائے تو خراب نہ ہو، اس کا انتظام کر لینا ہے. اور کپڑے اپنے اور بچوں کے جو لینا ہے وہ سب کر لیا جائے. یہ بھی نیت کر لی جائے کہ پہلے دے دیں گے تو جو ٹیلر آخر میں جانے پر پریشان ہوتا ہے کہ ابھی کہاں بہت بکنگ ہو گئی، بہت زیادہ ہو گیا، لیکن تعلق کی بنیاد پر انکار نہیں کر پاتا. اس لیے یہ سب کام اس کی راحت کی بھی نیت کر لیں. اور رمضان کے مہینے کا قیمتی وقت بازار میں گزارنے کے بجائے اللہ کے گھر میں گزاریں. جتنا موقع مل جائے اللہ کے گھر میں رہیں گے، وہیں بیٹھیں گے، وہیں پڑھیں گے، کبھی نمازیں پڑھ لیں گے، کبھی تلاوت کریں گے. خاص قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. قرآن سے ایمانی سطح بہت بلند ہوتی ہے. اس میں بڑے بڑے ایسے اللہ کی قدرت کے نمونے ملتے ہیں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اتنی بڑی بڑی طاقتوں کو اللہ نے کیسے زیر و زبر کر دیا، نام و نشان مٹا دیا. ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے، کسی کو مٹانا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں، ہمیں تو اپنے آپ کو مٹانا ہے، ہمارے نفس کو مٹانا ہے، ہم کو شیطان کی چالوں سے بچنا ہے. اور اس رمضان المبارک میں بہت آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمت دے، قوت دے اور ہماری ترتیب عافیت کے ساتھ ایسی بنا دے کہ ہم اس رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہی متقی بن جائیں، بلکہ آج ہی سچی پکی توبہ کر لیں. ہر توبہ کرنے والا اس وقت متقی ہو جاتا ہے. بس بات اتنی سی ہے کہ گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کسی کا کوئی حق نکلتا ہے تو اسے لوٹا دینے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. نہیں ہے تو معافی مانگنا چاہیے. وہ نہیں مانے تو انتظام میں لگ جانا چاہیے. انتظام پورا نہ ہو کہ ایک ساتھ اتنا نہیں دے سکتے، تھوڑا تھوڑا کر کے نکالنا چاہیے. اگر کسی کے اوپر کسی کا 10,000 روپیہ نکل رہا ہو اور اس کے پاس گنجائش نہیں ہو کہ 10,000 ایک ساتھ دیں گے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو دینا، ایک ہے دینے کے لیے آج سے عمل شروع کر دینا کہ 1 روپے کی گنجائش ہے، 10 روپے کی گنجائش ہے تو ایک لفافہ بنا کر اس میں رکھنا شروع کر دیا کہ یہ ہم عصمت کا نکال رہے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ میرے بندے نے اپنے بھر کی کوشش کر لیا ہے، تو ہو سکتا ہے اسی کی برکت سے اللہ بہت جلد انتظام کر دے اور خدا نخواستہ ادا کیے بغیر بھی مرے تو اپنے بس کا جتنا تھا اتنا کر کے مرے. امید آخرت بھی اللہ ہمیں بخش دے گا اور مانگنے والے کا مطالبہ اپنے پاس سے پورا کر دے گا. اللہ ہمیں اپنی پسند کا متقی بنا دے. ظاہر میں متقی، باطن کا گندہ. اللہ اس سے بہت حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.